بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اچھا بیٹا، آج میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم نے 2 اسباق حاصل کرنے ہیں۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سکول تھا، اس میں روز مرہ کا یہ کام تھا کہ اسمبلی سے پہلے جو ہماری مارننگ اسمبلی ہوتی ہے وہ لوگ ریس لگواتے تھے۔ بچوں کی ریس ہوتی ہے نا، جس میں دوڑتے ہیں، تو اس میں تمام کلاسز کے جو بچے تھے ان کا جو تیز ترین بچہ ہوتا تھا نا ہر کلاس کا، وہ حصہ لیتا تھا، اور ہر روز 5ویں کلاس کا فرض کر لیتے ہیں رضوان ریس جیت لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرے نمبر پہ آتا تھا نا، وہ فرض کر لیتے ہیں 3ری کلاس کا کامران تھا، وہ جو دوسری پوزیشن لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پہ کون آتا تھا؟ رضوان۔ لیکن ان دونوں کا جو فاصلہ ہوتا تھا نا وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ 5-7 سیکنڈ کا آپ کہہ لو، اتنی پہلے جو رضوان ہے وہ ریس جیت لیتا تھا، اور ہر بار جو کامران ہے وہ دوسری پوزیشن لیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو کامران ہے جو دوسری پوزیشن لیتا تھا وہ کافی پیچھے رہ گیا۔ روز تو رضوان کے جیتنے پہ کلیپنگ ہوتی تھی، پورا اسکول کلیپنگ کرتا تھا، لیکن آج کافی پیچھے رہنے کے باوجود کامران کے رضوان کے لیے کوئی کلیپنگ نہیں ہوئی، حالانکہ رضوان ریس جیت چکا تھا۔ تو رضوان نے ادھر ادھر دیکھا کہ آج تو کوئی بھی تالیاں نہیں بجا رہا۔ اس نے آ کے اپنے ٹیچر سے پوچھا، سر روز تو تمام جو ٹیچرز ہیں میرے لیے اسٹوڈنٹ سے کلیپنگ کرتے تھے، لیکن آج کسی نے کلیپنگ نہیں کی، کہ آج آپ لوگ خوش نہیں ہوئے؟ تو ساتھ جو کھڑا ٹیچر تھا اس نے اس کو بتایا، بیٹا روز تو کلیپنگ کرتے تھے کیونکہ روز جو آپ دونوں ہیں بالکل صحت مند ہوتے تھے، آج جو ہے کامران 3ری کلاس کا بچہ، اس کا پاؤں میں تکلیف ہے، اس کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ دوڑ نہیں سکا تو اس لیے وہ کافی پیچھے رہ گیا آپ سے۔ روز تو وہ تقریباً آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تو اس پر کیا ہوا، جو رضوان ہے اس کو بھی افسوس ہوا کہ یار میں نے تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، کاش میں دیکھ لیتا تو میں اس کو بھی ساتھ لے کے چلتا۔ اس نے کیا کہا، کہنے لگا سر مجھے ریس لگانے کا دوبارہ سے موقع دیا جائے۔ سر نے کہا بیٹا اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، پہلی وہ ہار گیا ہے، تو اب مطلب ایسا نہیں کرنا، نہیں تو مزید تکلیف بڑھ جائے گی، اس کے پاؤں میں موچ ہے۔ پاس کھڑا ہوا کامران یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں دوبارہ سے ریس لگاؤں گا اس کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کامران کے پاؤں میں موچ تھی لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں آ رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ریس لگاتا ہوں۔ اب کی بار کیا ہوا، روز کون جیتتا تھا؟ رضوان۔ اب کی بار ایسا ہوا جس پاؤں میں اس کے موچ آئی ہوئی تھی کامران کے، رضوان نے وہ والا بازو اس کے اپنے کندھے پہ رکھا اور کامران کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا، جتنی رفتار سے کامران چل سکتا تھا، اور جو وننگ لائن تھی جہاں پر مطلب جیتنا تھا وہاں جا کر کامران کو آگے کر دیا۔ پتہ ہے نا کامران کے پاؤں میں موچ تھی، موچ کے باوجود اب کامران جیت چکا تھا، اور اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پتہ ہے کلیپنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پورا اسکول کلیپنگ کرنے لگا، پورا اسکول کلیپنگ کرنے لگا۔ وہ کس کے لیے کلیپنگ کر رہا تھا؟ کامران کے لیے۔ آپ کے خیال میں کامران کے لیے، لیکن وہ کامران کے لیے کلیپنگ نہیں کر رہا تھا، بے شک وہ کامران جیت چکا تھا، لیکن سب لوگ آج پھر رضوان کے لیے کلیپنگ کر رہے تھے، کیونکہ رضوان نے اسے جیتنے کا موقع دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ہمیں بیٹا 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے دوسرے دوست کے لیے ہار جانا چاہیے جو ہمارے سے کمزور ہو، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے سے کمزور ہو اسے ہمیں آگے کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے، کبھی بھی ہمیں کامران کے دیکھے پاؤں میں موچ تھی لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، مقابلہ نہیں چھوڑا، وہ مقابلے کے لیے آگے آیا، اور بے شک وہ پہلی بار ہار گیا تھا لیکن اس نے مقابلے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا وہ، ٹھیک ہے؟
تو ہمیں کیا ہوتا ہے کئی بار ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، اور ہمت ہار کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ہمارے سے تو سبق ہی یاد نہیں ہوتا، تو ہم پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لیتے ہیں، نائی کا کام سیکھ لیتے ہیں۔ نہیں بیٹا، دیکھو جب کامران کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، اس نے پھر بھی مقابلہ کیا، تو آپ کے تو ماشاءاللہ چاروں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو آپ کو بھی کیا پڑھنا ہے، مقابلے میں رہنا ہے، بڑا افسر بننا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ پکا وعدہ ہے نا؟ ٹیچر بنو گے نا بڑے ہو کے؟ جج بنو گے نا؟ اپنے مصائب سے، مشکلات سے، گھریلو حالات سے تنگ تو نہیں آؤ گے؟ پکا وعدہ؟ چلو ٹھیک ہے بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔